عزیز طلبہ و طالبات، قابل قدر مرد و خواتین، میری ماں بہنیں، نماز دین اسلام کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ نماز کی روح اس میں پڑھے جانے والے کلمات، اذکار اور قرآن کریم کے آیات ہے۔ جب بندہ نماز کے اندر فہم و تدبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل دنیا کی الجھنوں سے نکل کر خالق حقیقی کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3 کے اس سلسلے میں آج ہم نماز میں بکثرت پڑھی جانے والی 3 اہم اور مبارک صورتوں جیسے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ان کے الفاظ کے معنی اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے تاکہ ہم نمازوں کو مزید خوبصورت و بامقصد بنا سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3، سبق نمبر 7 یعنی لیسن نمبر 7، سورہ اخلاص۔ پہلے الفاظ لکھے گئے ہیں اور ان کے معانی۔ جب الفاظ کے میننگ پر آپ غور کریں گے، معانی پر غور کریں گے تو آپ کو پوری صورتوں کا ترجمہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، قل اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، تم کہو۔ آگے ہے ہوا، قل ہوا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ہو۔ احد ایک، الصمد بے نیاز یعنی پاک بے عیب، جو عیب سے پاک ہو۔ نرادھار یعنی کھاتا پیتا نہیں۔ لم یلد اس کا معنی ہوگا نہ جنا اس نے۔ لم یولد کیا ہے؟ لم یولد نہ جنا گیا وہ۔ پہلے کا کیا ہے؟ لم یلد نہ جنا اس نے، لم یولد نہ جنا گیا وہ۔ لم یکن اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفون اس کا معنی ہے ہمسر، برابر کا، جوڑ کا، احد کوئی۔ یہ تو آپ سورۃ الاخلاص کے اندر جو ورڈ یوز ہوئے ہیں، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کے معانی، ان کی میننگ کو آپ نے سمجھا۔ اب پوری سورت کا ایک ساتھ ترجمہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں سورہ اخلاص مع ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے نبی کہہ دو کہ ہوا وہ یعنی اللہ، اللہ، احد ایک ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ قل هو اللہ احد کا اے نبی کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ اور اس کا ترجمہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے۔ آگے دیکھیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کا ترجمہ اللہ ہوگا، الصمد کا ترجمہ بے نیاز۔ اللہ بے نیاز ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد نہ جنا اس نے کسی کو، نہ جنا اس نے کسی کو۔ ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہو کفوا احد، ولم یکن کا ترجمہ اور نہیں ہے، لہو اس کے، کفوا جوڑ کا، احد کوئی، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی یعنی اس کے برابر کا۔ آگے سورۃ الفلق ہے، یہ دیکھیں سورہ فلق۔ الفاظ تو یہ دیکھیں، قل پہلے آتا ہے لیکن یہاں قل نہیں لکھا گیا کیونکہ پہلی صورت میں قل کا ترجمہ آ گیا۔ تو یہاں ہے قل اعوذ برب الفلق۔ اعوذ کا ترجمہ پناہ لیتا ہوں میں، با کا ترجمہ ساتھ، رب پیدا کرنے والا، پالنے والا، فلق اس کا مطلب ہوتا ہے صبح۔ من شر ما خلق، من کا ترجمہ سے، شر مطلب برائی، ما اس یا پھر وہ، خلق پیدا کیا۔ آگے دیکھیں، غاسق اندھیری رات، اذا مطلب جب۔ آپ اگر ان الفاظ کے معنی پر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی کا ٹینشن ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا، جو کہ وہ بار بار آتا ہے۔ آگے دیکھیں، وقب مطلب اس کا ہے داخل ہوا، آیا۔ نفاثات اس کا ترجمہ ہے دم کرنے والا، پھونکنے والیاں، جادوگرنیاں۔ فی کا ترجمہ ہے میں، اندر۔ عقد اس کا ترجمہ ہے گرا ہے۔ حاسدین حسد کرنے والا، حسد حسد کیا۔ یہ الفاظ کے معنی تھے۔ اب پوری سورت کا معنی ایک ساتھ دیکھ لے۔ دیکھیں سورہ فلق مع ترجمہ۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ لیتا ہوں اس کی جو پیدا کرنے والا ہے صبح کا، من شر شر سے، ان تمام کے،
جن کو پیدا کیا اللہ نے، ومن شر، اور شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر کا ترجمہ کیا پڑھا آپ نے؟ اور شر سے، غاسق اندھیری رات کے، اذا جب وہ، وقب آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے دم کرنے والیوں یعنی جھاڑ پھونک کرنے والیوں کے گروہوں میں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب کہ حسد کرے۔ تو یہ سورہ فلق کا ترجمہ تھا۔ یہ جو سورت ہے، ان سورتوں کے اندر خاص طور پر ان جادو کرنے والیوں کا توڑ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عام طور پر کہ بچوں کو اگر نظر لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو ان صورتوں کو پڑھ کر بچوں کو دم کیا جا سکتا ہے، یا خود بھی اپنے آپ پر دم کر سکتے ہیں، یا کسی بھی مریض کے اوپر جس کے اوپر اثرات اگر نمایاں ہو تو ان صورتوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں ان کے شفا کے لیے۔ دیکھیں آگے دیکھیں سورہ ناس کا ترجمہ۔ سورہ ناس الفاظ: قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ سورہ ناس کے اندر پہلے قل استعمال ہوتا ہے تو قل کا ترجمہ آپ نے پہلے پڑھ لیا، اعوذ اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیا، با کا ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ آگے دیکھیے ناس لفظ آتا ہے قل اعوذ برب الناس، ناس کا ترجمہ ہوتا ہے آدمی، لوگ، ملکی کا ترجمہ ہوتا ہے بادشاہ، الہ معبود، وسواس الخناس اس کا ترجمہ ہے وسوسہ ڈالنے والا، اکسانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، چھپ جانے والا۔ اسی طریقے سے آگے یہ لفظ ہے الذی، اس کا ترجمہ ہے جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، ساتا ہے، سنکارتا ہے، صدور اس کا ترجمہ ہے سینے یعنی دل، جنتی کا ترجمہ ہے جن، من الجنت والناس۔ آگے دیکھیں پوری سورت کا ترجمہ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اے نبی کہہ دو پناہ لیتا ہوں میں رب سے آدمیوں کے، ملک الناس جو بادشاہ ہے سب آدمیوں کا، الہ الناس جو معبود ہے سب انسانوں کا، من شر الوسواس الخناس، من شر شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے، جو پیچھے ہٹنے والا ہے، خناس کا ترجمہ جو پیچھے ہٹنے والا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی کا ترجمہ یہاں لکھا ہے جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری دلوں میں، الناسی لوگوں کے، من الجنتی جنوں میں سے، والناسی اور انسانوں میں سے، یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنات اور انسان دونوں میں ایسے طبقے ہوتے ہیں جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں گمراہی کے اور غلط چیزوں کے، اس لیے ایسے طبقوں سے، ایسے لوگوں سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ کی۔ یہیں پر آپ کا سبق یہ ختم ہوتا ہے، اور اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت محض ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ہماری ایمانی پختگی، توحید کی اقرار اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کا بہترین قلعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان صورتوں کو نہ صرف درست تلفظ مخارج کے ساتھ یاد کریں بلکہ ان کے ترجمے کو بھی سمجھیں تاکہ ہم نماز میں انہیں دہرائے تو ہمارا دل اللہ کی عظمت اور معرفت سے سرشار ہو جائے۔ امید ہے یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلی ترتیب جو نماز کی ہوگی وہ تسبیحات کی ہوگی، یعنی ہم رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سجدہ میں کیا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے نماز کی دوسری رکعت میں یا آخری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے اگلے سبق میں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔